تو صدیق اکبر کے سامنے حضور کی گستاخی ہو، رب کی گستاخی ہو، آپ سے کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ آپ نے نہ اس یہودی کو تھپڑ دے مارا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی خوبصورت ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے تفسیر نعیمی کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے ساوی کے حوالے سے، روح المعانی کے حوالے سے۔ وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودیوں کا کلیسا، جو ان کا مدرسہ کہہ لیں، جو ان کا اپنا ادارہ کہہ لیں، وہاں پر آپ تشریف لے گئے، اور صدیق اکبر اپنوں کو تو تبلیغ فرمایا ہی کرتے تھے، غیروں میں بھی جا کر مصطفیٰ کی نعتیں پڑھا کرتے تھے، رب کی توحید بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاتے ہیں وہاں، یہود و نصارہ، یہود جو ہیں ان کے علماء اور بڑے بڑے پادری اکٹھے ہیں، ان میں سے ایک فخاس نامی ایک یہودی بھی تھا۔ تو آپ نے فرمایا فخاس، رب کو مان لو اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو، ہمارے وہ نبی ہیں جو تمہاری تورات میں بھی ہمارے نبی کی شان رب نے بیان فرمائی ہیں، اس لیے اسلام کو قبول کرو۔ جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو اس وقت فخاس آگ بگولا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اے ابو بکر، کس رب کی توحید کا اعلان کر رہا ہے جو ہم سے معاذ اللہ چندہ مانگتا ہے، پیسے مانگتا ہے؟ قرآن میں ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قرض حسنا مانگتا ہے۔ تو ہم فقیر نہیں ہیں، ہم غنی ہوئے، رب فقیر ہوا، ہم ایسے رب کو کیوں مانیں؟ معاذ اللہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ایک نازیبا کلمہ بولتا ہے۔ تو صدیق اکبر کے سامنے حضور کی گستاخی ہو، رب کی گستاخی ہو، آپ سے کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ آپ نے نہ اس یہودی کو تھپڑ دے مارا۔ جب تھپڑ مارا تو یہودی سارے پریشان کہ گھر میں آ کر ہماری بےزتی کر کے چلے گئے صدیق اکبر۔ یہ سارے کٹھ بنا کر نا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ابو بکر آپ کا غلام ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اس میں کوئی شک کی بات ہے کہ ابو بکر میرا غلام ہے؟ حضور فرماتے ہیں ابو بکر تو اس وقت میرا غلام تھا جب سارے مخالف تھے، یہ میرا سجن اور دوست تھا، یہ میرا صحابی تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ابو بکر میرا غلام ہے، کیا ہوا؟ یا رسول اللہ ہم سے زیادتی ہوئی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے یہودی عالم کو، بڑے کو، پادری کو تھپڑ مارا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نورانی چہرہ صدیق اکبر کی طرف پھیر کے فرمایا ابو بکر مارا ہے، خدا کی قسم صادق اسے کہتے ہیں جو سچ بولے، صدیق اسے کہتے ہیں جدھر ابو بکر ہوگا سچ ادھر ہوگا۔ وہ آنکھیں نظریں جھکا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تھپڑ تو مارا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں تھپڑ کیوں مارا ہے؟ یا رسول اللہ رب کی توہین ہوئی ہے۔ اب یہ عدالت میں مقدمہ درج ہو گیا ہے، مدعی کون ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدعا علیہ وہ یہودی ہیں، اور شریعت کا اصول و قانون ہے کہ الیمین البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ مدعی پر گواہ پیش کرنا لازم ہوتے ہیں، اور جو مدعا علیہ ہوتا ہے وہ اس کی قسم دیتا ہے۔ اب یقیناً یہ بھی ممکن تھا کہ صدیق اکبر کے پاس تو کوئی گواہ نہیں تھا، سارے یہودی تھے، اب ہو سکتا ہے کہ خلاف واقعہ وہ فیصلہ ہو جاتا، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے مصطفیٰ تو دیکھ رہے تھے نا اپنی نظروں سے کہ میرا ابو بکر وہ جھوٹا نہیں ہے بلکہ وہ سچے ہیں، بلکہ حضور جاننے کے باوجود بھی خاموش ہیں۔ حضور کو پتہ تھا آج وہ رب گواہی دے گا جس کی عزت کا تحفظ میرے ابو بکر نے فرمایا ہے۔ تو رب نے قرآن کی آیت نازل فرمائی اور فرمایا جبریل جلدی جاؤ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، مت یہ کہیں کہ گواہ لاؤ، جا کر عرض کرو سونے حبیب اگر دنیا میں اس وقت ابو بکر کا گواہ کوئی نہیں ہے تو وہ رب تو موجود ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، میں رب گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے گستاخی کی ہے۔ رب نے قیامت تک کے لیے ہر مومن کو یہ بتلا دیا کہ ابو بکر وہ ہے جس کی گواہیاں رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔ رب فرماتا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اور میں ناظرین ایک اور جملہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تو باپ کی بات تھی نا، بیٹی پر مومنوں کی ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ پر اگر تہمت لگتی ہے تو وہاں پر بھی رب سورہ نور میں 18 قرآن کی آیتیں نازل فرما دیتا ہے، اور باپ پہ بات ہوتی ہے تو رب قرآن کی آیتیں نازل فرما دیتا ہے۔ دیکھو حضرت جناب مریم سلام اللہ علیہ پہ بھی تہمت لگی،
حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی لگی، لیکن ان کی گواہیاں بچوں نے دی ہیں۔ جب اس گھرانے کی بات آتی ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ تم نے مصطفیٰ سے وفا کی ہے، تم نے میرے دین سے وفا کی ہے، اب سن لو، تمہاری گواہی دنیا سے نہیں بلکہ وحدہ لا شریک خود تمہاری گواہیاں دے گا۔ تو یہ وہ صدیق اکبر ہیں جن کے متعلق میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر سارے لوگوں کا ایمان اکٹھا کر لیا جائے، ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں انبیاء کے ایمانوں کے علاوہ دوسرے پلڑے کے اندر صدیق اکبر کا ایمان رکھ دیا جائے تو پلڑا بھاری میرے یار ابو بکر صدیق کے ایمان کا ہوگا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صحابہ کی الفت اور صدیق اکبر کا پیار عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔